السلام علیکم دوستو، ندیم محمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ دوستو بہت ساری خبریں ہیں پاکستان کے سیاسی وقت میں، تو آپ کو پتہ ہے روزانہ کوئی نہ کوئی مد و جزر ہوتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آٹے کے بحران پر قابو پانے کے لیے فوراً اقدامات لے لیے ہیں اور سرکاری اداروں سے اور دوسری فلور ملوں سے کہا ہے کہ فوری طور پہ گندم کی خریداری شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ جناب پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بات چیت ہوگی وہ کسی سے بھی نہیں ہوگی، صرف اور صرف آرمی چیف سے ہوگی اور آئی ایس آئی کے سربراہ سے ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ سے۔ اور اس کے بعد جناب جو رومرز اڑ رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ رومرز اڑ رہی ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں فیاض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد 5 جو ہیں فوجی افسران نے استعفے دے دیے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے آپ سے بات کریں گے۔ اور فواد چودھری بھی واپس آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر عنقریب۔ ان سب باتوں کا احاطہ کریں گے، لیکن پہلے میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ جناب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کو جو میری باتیں پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، اور جب آپ سبسکرائب کریں تو اس میں بیل کا بٹن آتا ہے، اس کو کلک کیجئے، اور اس کے بعد جو آپشنز آتا ہے اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ ایک گزارش اور کہ اپنے جانے والوں، دوستوں، احباب اور قریبی محلے دار سے میرے اس چینل کو شیئر کیجئے۔ ہم تفصیلات میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب وزیر اعظم شہباز شریف تک ہم لوگوں کی بات پہنچ گئی، اور جو آٹے کا بحران سر اٹھا رہا تھا ملک پہ، اس کو روکنے کے لیے کچھ عملی اقدامات شروع کیے۔ انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے کہ سرکاری ادارے فوری طور پہ گندم کی خریداری شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو فلور ملز ہیں ان کے مالکان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی جو خریداری شروع کر دیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ یہ لوگ اسی طریقے سے کچھ صحیح فیصلے کر لیں تاکہ بحران ٹل جائے، ورنہ بڑا شدید بحران آٹے کا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر بڑی تقاریر ہوئی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی درخواست کی گئی پی ٹی آئی سے کہ وہ آئیں، ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، ملک کو مسائل سے نکالنا ہے۔ بعد میں نون لیگ والوں نے بھی یہ درخواست کی کہ پلیز آئیے، بیٹھیے ہمارے ساتھ۔ لیکن جو شہریار آفریدی ترجمان بن کر آئے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا جی یہ لوگ بیکار ہیں، ان سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے، یہ تو خود ایک پیداوار ہیں، ڈمی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حکمرانی ہے۔ تو ان پارٹیوں کو، اور ان کو تو ویسے بھی ہم چور ڈاکو کہتے ہیں، تو ان سے ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ ہماری بات چیت ہوگی تو صرف اور صرف آرمی چیف آف اسٹاف سے ہوگی اور آئی ایس آئی کے سربراہ سے ہوگی۔ ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے، حکمران اتحاد سے بات نہیں کریں گے، بات چیت صرف فوج سے ہوگی۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب بیان ہے تو حقیقت پہ مبنی بات تو صحیح ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے پاکستان ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہ جو پاور ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو اہم عنصر ہے وہ آرمی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو بات کر رہے ہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ بعض اوقات جو حقیقی باتیں ہوتی ہیں نا، صحیح باتیں وہ نہیں کرتے، گھما بھرا کے باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پبلکلی بالکل صحیح بات کر دی ہے۔ اس پہ بڑے واویلے ہو رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں بہت سارے لوگ، نون لیگ کے، اس کے دیکھو بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور یہ ہو گیا، کیسی عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں۔ جمہوری لوگوں کو جمہوری لوگ ہیں، اگر یہ جمہوری پارٹی ہے تو ان کو جمہوریت پسند لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ ارے بھائی اپنے گریبان میں جھانکو، تم لوگ کون ہو؟ تم تو خود پیداوار ہو، تمہیں جو ڈمی حکومت بنی ہوئی ہے، کنٹرول کون کر رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ تو پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے کہ انہی کی فوج کی ہے، ان کو پتہ ہے، پہلے فوج میں لے کر آئی تھی، انہی کی لاڈلی ہے، بلکہ فوج نے اس کو بنوایا تھا، تو ان کو پتہ ہے کہ اقتدار میں بلائے تھے، ہٹائے بھی انہوں نے، تو دوبارہ آنا ہے تو وہی لے کر آئیں گے۔ تو وہ جب بات ہے تو حقیقت ہے، وہ انہوں نے کہہ دی اور بالکل صحیح کہی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تیسری جو اہم بات یہاں چل رہی ہے وہ بڑی اہم
اور وہ بہت دنوں سے چل رہی ہے، لیکن ابھی تک جناب فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں، چیف جسٹس، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، اور وہ رومر یہ چل رہی ہے کہ چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ بیسیکلی عرفان قادر صاحب جو کہ بہت قریبی مانے جاتے ہیں نون لیگ کی حکومت کے، اور زیادہ تر ان سے رائے بھی لی جاتی ہے خاص طور سے قانونی امور پر، انہوں نے جو ہے مطیع اللہ جان صاحب کے اس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کی ہیں پروگرام میں، اور وہ باتیں بڑی مبہم تو ہیں، لیکن آپ ان کو اگر ڈیپ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب مجھ سے مشارت دی جاتی ہے، کبھی کبھی نہیں بھی لی جاتی ہے، تو لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ طے کیا جا رہا ہے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ وغیرہ کا، تو اس کو کم از کم 3 سال رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ریٹائرمنٹ اس کی 2 دن بعد ہے تو 2 دن کے لیے حلف اٹھا لیا، 4 دن بعد ہے 4 دن کے لیے رہ گیا، 6 مہینے کے لیے رہ گیا۔ تو یہ ایک ہم ترامیم کا مسودہ تیار کر رہے ہیں جس کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پاس کرایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ایکسٹینشن دے رہے ہیں، کیونکہ جب یہ آ جائے گا قانون تو اس میں انڈائریکٹ وے میں جو فائدہ ہوگا وہ جناب انہی کو ہوگا، فائز عیسیٰ صاحب کو، کیونکہ ان کا ٹینیور تو ختم ہونے والا ہے 8-9 مہینے میں۔ تو وہ جو ہے جب 3 سال کی ہوگی تو اب ان کے جو اس ڈیٹ سے جس دن سے انہوں نے حلف اٹھایا اس کو پورا 3 سال کا پیریڈ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں اور انہوں نے کہا یہ ہونے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ قانون۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک تردید تو نہیں کی ہے، جگہ جگہ رومرز رو رہی ہیں، بہت دنوں سے رو رہی ہیں، جب 1-1.5 ماہ سے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پہ لب کشائی نہیں کی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر پی ٹی آئی کافی غصے میں ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو نہیں چاہتی کہ ان کو ایکسٹینشن ملے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کے خلاف ریفرنس دیا تھا عمران خان صاحب نے، اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وجہ سے یہ ہمارے سے مخالف ہیں، تو جو بھی فیصلے یہ دے رہے ہیں وہ ہمارے فیور میں نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں تکالیف ہو رہی ہیں اور ہمیں ریلیف نہیں مل رہا ہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ اس ٹائپ کی کوئی قانون سازی ہو۔ لیکن عرفان قادری صاحب بہت قریب بھی مانے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور نواز شریف اور ان کے جناب شہباز شریف کے، تو وہ جو بات کرتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے۔ تو دال میں کچھ کالا ہے، انتظار فرمائیے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب اپنی پڑتول رہے ہیں واپسی کے لیے۔ جی ہاں، فواد چودھری صاحب کے بارے میں کچھ صحافی نے خبر دی ہے کہ ان کے سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سے بہت جلد ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں واپسی کا اعلان کریں گے۔ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری واپسی اس لیے، اس پہ کوئی قدغنی رکاوٹ نہیں ہے کہ میں نے کوئی پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ میرے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ جاری کی گئی تھی۔ اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھائی ٹویٹ میں نے نہیں کی تھی، میرا اکاؤنٹ کے پاسورڈ وغیرہ لے کے کسی اور نے یہ ٹویٹ کر دی تھی کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے۔ تو میں جو ہے میرے معاملات طے ہو گئے ہیں، میرے عمران خان سے انڈائریکٹ وے میں بات چیت جاری ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں، اور میں دوبارہ پی ٹی آئی میں فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اس کے بعد سے انہوں نے اپنا ٹون بھی بدل لی ہے، بیانات بھی ان کے پچھلے 15 دن سے 2 ہفتے سے جو ہے پی ٹی آئی کی حمایت میں آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی حمایت میں آ رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ دوبارہ واپسی کر رہے ہیں، اور شاید کوئی بڑا عہدہ بھی لینے میں کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو بھی بڑے عہدے انہوں نے وکلا برادری میں بانٹ دی ہیں، تو ان کے پاس سیاسی ذہن والے لوگ نہیں رہے، جس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ سیاسی انداز سے سوچنے سے آری ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتی ہے تمام معاملات کو، تو اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا سیاسی کردار رہا ہے، سیاسی طور پہ مضبوط ہیں، سمجھتے ہیں سیاست کے باریکیوں کو، سیاست کے نباز ہیں، ان لوگوں کو میں دوبارہ جو ہے اپنے قریب لاؤں اور ان کو سپرد کروں پارٹی کے معاملات۔ تو اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب بس چند دنوں بعد پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اور کچھ عہدہ بھی پکڑ لیں گے۔ ایک خبر اور بھی چل رہی ہے کہ جناب ایک صحافی نے خبر یہ دی ہے کہ ایک وزارت دفاع کو ایک سمری آئی ہے کہ 5 فوجی افسران نے استعفے دے دی ہیں، اور وہ سمری وزارت دفاع کو ملی ہے کہ اس کو اپروول دی جائے۔
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک نارمل بات ہے. اس استعفے کو جو ہے ادھر ادھر نہ جوڑا جائے یا اس کے اوپر کوئی قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب بکواس باتیں ہیں، کیونکہ فوج میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو جونیئر رینک کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے لیفٹیننٹ کرنل، اس میں کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہے، 2 کیپٹن ہیں، باقی نیچے جونیئر کے لوگ ہیں. تو یہ لوگ ہوتے رہتے ہیں کہ ان کی ایک اسٹیج آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نجی وجوہات پہ، ذاتی وجوہات پہ یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ اس کے بعد ریزائن کر جاتے ہیں، کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، کسی اور جاب میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. اس کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید جیسے پہلے منگلا کے جو کور کمانڈر نے استعفیٰ دیا تھا اور پہ بڑی وہ رومر چلی تھی کہ جناب پتہ نہیں انہوں نے شاید کوئی مخالفت میں بات کی ہے عاصم منیر صاحب کی، اور کوئی بات ایسی لیک ہوئی ہے ان کی جس کی وجہ سے ان کو بائی فورس جو ہے وہ ریزائن پہ مجبور کیا گیا ہے کہ وہ قبل از وقت استعفیٰ دیں. تو ایسی بات نہیں ہے ان 5 فوجیوں کے معاملے میں. ان 5 فوجیوں کی ایک نارمل روٹین ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں تو پتہ ہے کہ ووٹوں نکلی کوٹر چڑھی، تو وہ انہوں نے ایک جاری کی خبر، اور پھر جناب تمام سوشل میڈیا پہ اس کی گونج ہو رہی. تو یہ باتیں. اس کے بعد جناب امین گنڈاپور صاحب کی کچھ دلچسپ باتیں چل رہی ہیں، لیکن امین گنڈاپور صاحب بھی کچھ دلچسپ آدمی تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ان سے پوچھا گیا کہ مریم نواز نے تو وردی پہن لی پولیس کی، تو کیا آپ بھی پہنیں گے؟ تو پہلے خاموش رہے، پھر ہنسے، پھر مسکرائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے، کیا میں آپ کہیں گے کہ میں وہ بھی کروں؟ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلے یہ پورے جلسوں میں جگہ جگہ کیچڑ اچھالتے رہیں کہ وہ جو ہے نا پلاسٹک سرجری کرتی ہیں، پروڈکٹ لگاتی ہیں، میک اپ تھوپتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. ان کا چہرہ تو کچھ، یہ تو دادی اماں ہیں، نانی اماں ہیں، ان کے تو پوتا پوتی ہیں، یہ فلاں ہیں، نواسا نواسی ہیں، یہ وہ تو بہت ہی طنزیہ جملے کرتے رہے. تو اب یہ جو زبانی جملہ انہوں نے کہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی اور بات نہیں کر رہے، وہ ان کی اسی میک اپ پہ اور اس پہ جو ہے نا چہرے پہ اور اس پہ طنز کر رہے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. کسی خاتون کے ساتھ ایسے نازیبا بات کرنا غلط بات ہوتی ہے. اخلاق کے معیار کو اپنے ساتھ رکھیے، چاہے وہ آپ کا دشمنی کوئی نہ ہو، خاتون بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ سیاسی لڑائی لڑیں، نظریاتی لڑائی لڑیں، جو بھی آپ کے ان پہ اختلافات ہیں سیاسی نظریاتی، اس پہ بحث و تکرار کرنا آپ کا رائٹ ہے، لیکن باقی آپ کچھ نہ کریں. تو یہ تمام باتیں ہیں. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایسی باتوں کے اندر ہمارا چٹکلا مل جاتا ہے، لوگ بھی بحث و تکرار کرتے ہیں اور دلچسپ باتیں کرتے ہیں، تو صحیح نہیں ہے یہ بات. پھر ایک بات اور بیچ میں چل رہی ہے، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جو ہے بابر ستار صاحب کی جسٹس کے، پتہ نہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے خلاف محاذ کھول رہی ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت بڑی مہم چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اس پہ ان پہ بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، خاص طور سے 26 الزامات ہیں ان کی جائیدادوں کے بارے میں، امریکہ کی جائیدادیں، ادھر ادھر کی جائیدادیں، پراپرٹیز ان کے خاندان کی، اہل خاندان کی، یہ وہ. تو یہ چیزیں ظاہر چلوائی جاتی ہیں، یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اب کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے. لگتا تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیٹرن تو کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ بابر ستار نے وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس کی ڈرافٹنگ انہوں نے کی تھی اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے، جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم خفیہ ایجنسیز مداخلت کرتی ہیں ہمارے معاملات میں، اور ہمیں جب فورس کیا جاتا ہے کہ اپنے کہ ہم جو ہے نا وہ ایجنسیز کی مرضی کے مطابق ہم فیصلہ لکھیں اور دیں، تو اور اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہمیں کافی تکالیف دی جاتی ہیں، ہمارے جاننے والوں کو تکالیف دی جاتی ہیں، رشتہ داروں وغیرہ کو. تو بہت سارے واقعات بھی بیان کیے گئے تھے. وہ معاملہ بھی خیر پینڈنگ میں ہے، اور اس کا خط نوٹس بھی لے لیا جناب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے، اور شاید وہ 29 کو اس کی ہیئرنگ بھی ہے. لیکن بہرحال یہ مضموم مقاصد کون کر رہا ہے، کس کے پیچھے، اس کا راز کیا ہے؟ حالانکہ یہ پارٹنر ہیں اس کے اعظم تارڑ صاحب کے، جو کہ ان کے وزیر ہیں، وزیر قانون حکومت کے. تو دونوں پارٹنر ہیں ان کے، جو وہ ہیں لا فرم، اس میں دونوں ایک ساتھ رہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انہوں کی مرضی سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، پیچھے کون مجھے چلا رہا ہے، یا صرف جو ہے گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے، اوپر سے جو ہے مقتدر حلقے یہ مہم چلا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور بری بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو یہ ہیں آج کی خبریں. باقی سندھ گورنر کے بارے میں بڑی رساکشی جاری ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا بچا جائیں گے کامران ٹسوری صاحب یا نہیں. یہ ایک بڑی اہم بات چل رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کے دن پورے ہو چکے ہیں. میرے تو اپنا خیال ہے کہ زیادہ 2-3 مہینے کی کہانی ہے، وہ ہٹ آئیں گے. دوسرے نمبر پہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں، وہ بھی سنا ہے بڑے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب سے رابطے میں، اور یہ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے صوبہ سرحد کا
گورنر بنا دیا جائے، کیونکہ صوبہ سرحد کا گورنر بھی پیپلز پارٹی کو ملنا ہے اور بلوچستان کا بھی. تو اس کے لیے جناب انہوں نے بڑی پینگیں بڑھائی ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب سے اور ان کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ میرے تو اتنے تعلقات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وزیر اعلیٰ رہا 2 دفعہ، آپ کے دور میں بھی رہا، یہ ہے، میں جو ہے نا کافی کام ایسے جانتا ہوں یا کروا سکتا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پی ٹی آئی یہ کھل کر نہ کھیلے صوبہ سرحد میں، اور کافی حد تک میں اس کے لیے قدغن لگا سکتا ہوں یا آپ کے کہنے پہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ نو، کیونکہ گورنرز کے اختیارات تو 0/0 ہی ہیں آئین کے تحت. یہ تو ڈمی ہوتے ہیں صرف ایز اے پوسٹ آفس کہ وہاں سے بھی کوئی اگر سمری شمری آ گئی چیف منسٹر ہاؤس سے تو اس کو سائن کر دیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ کوششیں جاری ہیں. تو دیکھیے کیا گل کھلاتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے محاذ پر بھی قاہرہ صاحب ہیں، پھر ندیم چند ہیں، اور ایک اور صاحب پیچھے سے آ گئے ہیں، وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میں بن جاؤں. مخدوم گروپ کے اندر سے اس کا تعلق ہے. تو اب دیکھیے کون بنتا ہے. کافی لوگ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب کی گورنری آف سرحد کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بلوچستان میں نے غلط کر دیا، بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ نون لیگ والے کریں گے، اور پنجاب اور یہ سرحد پیپلز پارٹی والے کریں گے اپنے آدمی نومینیٹ. اب وہ کیسے کریں گے، مقتدرہ کے کہنے پہ کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ باتیں آگے چل کر پتہ لگیں گی. لیکن رومرز یہی ہے، خاص طور سے پرویز خٹک کی رومر بڑی گرم چل رہی ہے. واللہ عالم کہاں تک صداقت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ہوا میں چیزیں بہت ہوتی رہتی ہیں، تو کسی نے اڑا بھی دی ہوگی تو کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کے بعد جسٹس منصور صاحب آئے، انہوں نے تقریر کی جو آسمہ جہانگیر کی یاد کے اندر جو ان کا جو تنظیم بنی ہوئی ہے وہ لاہور میں جو جلسہ کرتی ہے ان کی یاد کے اندر، اس کے اندر انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مداخلت کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی بہت سخت ایک شکنجہ بنانا پڑے گا، فائر آرم ٹائپ کی چیز کوئی بنانی پڑے گی. چاروں طرف کے پیچھے سے جو مداخلت ہوتی ہے خاص طور سے خفیہ ایجنسیز کی طرف سے، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ کا زمانہ ہے، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنشیا کے تھرو جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ایسے کریں کہ مقدمے کم سے کم ہو جائیں، لاکھوں مقدموں کے جلدی فیصلے ہوں. تو اس کی ہمیں کچھ اس پہ کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو پرمیشن دینی چاہیے کہ وہ اس کو یوز کریں اس ٹیکنالوجی کو. لیکن خاص طور سے جو 6 ججز کے بارے میں ان کا کہنا یہی تھا کہ جو خط انہوں نے لکھا ہے تو واقعی کوئی نہ کوئی ایسا فول پروف ہمیں ایک طریقہ کار بنانا چاہیے جس کے اندر مداخلت نہ ہو سکے، اور اس کے لیے کافی ہمیں ترامیم کرنی پڑیں گی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر، اور کچھ ایسا بنانا پڑے گا کہ آئندہ کوئی چیز ضرورت نہ کرے کہ وہ ہم پہ فورس کرے اپنا حکم اور ہمارے فیصلوں کو تبدیل کرائے اپنی مرضی سے. خیر کہنے کی باتیں تو بہت ہیں، کیونکہ منصور شاہ ہی آنے والے جیسے ریٹائر ہوں گے تو اس کے منصور شاہ بنیں گے، اور منصور شاہ کا ٹینیور بھی بڑھ گیا، 4 سال کا قریب ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اگر ایکسٹینشن 3 ان کو کر دی جاتی ہے عالمی ترمیم، اور فائز عیسیٰ صاحب 3 سال کے لیے رہ جاتے ہیں تو پھر یہ بھی 3 سال کے لیے بنیں گے. تو یہ دوسرے نمبر کے یہ ہیں. تو دیکھیے کیا چیز ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اور اس پہ کیسے عمل درآمد ہوتا ہے. چیزیں اچھی ہیں، باتیں کرنے میں بہت خوبصورت ہیں، کی جانی چاہیے، اور عمل پیرا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. چلتے چلتے یہ خبر بھی کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا. اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 0.5% کٹ ہوگا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 1% کم ہوگا. اسی لیے اسٹاک مارکیٹ بڑی جمپ کر رہی ہے، بہت جمپ کیا، اس نے 73,000 کو بھی ٹچ کر لیا ہے. تو بہت بڑا یہ فگر ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لاسٹ میں نے اپنی ولاگ میں پچھلے مہینے کے کہا تھا کہ وہ کٹ کریں گے، شاید سیم رکھیں گے، تو اس وقت انہوں نے سیم رکھا. اس وقت بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید 0.5 to 1% وہ کٹ کر دیں. اگر 0.5 to 1% وہ کم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بات ہو جاتی ہے. تو دیکھیے ان تمام چیزوں کے لیے صورتحال ہوگی، کیا ہوتا ہے. پازیٹیو رہیں تو اچھا ہے، چیزیں ملک چلتا رہے بہتری کی طرف. تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس التماس کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوشش کریں اس کو پورا دیکھیں، تاکہ بہت سی باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں جو بعد میں ڈسکس ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی جو اہم باتیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.